حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرت انگیز سفر کی دریافت جو شاہی محلوں سے لے کر دریائے نیل کی موجوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ قدیم مصر میں فرعون کی ظالم حکمرانی کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا جو نبی بننے والا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا، جس کی وجہ سے اس نے تمام نومولود اسرائیلی لڑکوں کو مارنے کا حکم دیا۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے موسیٰ کی ماں نے انہیں ایک ٹوکری میں رکھا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ کی مدد سے ٹوکری کو فرعون کی بیوی نے دریافت کیا، جو رحم دلی سے متاثر ہے کر اسے گود لینے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے محل میں پرورش پاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو بہترین تعلیم اور تربیت ملی، تاہم ان کا دل ہمیشہ مظلوم بنی اسرائیل کے ساتھ رہا۔ ایک دن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو تکلیف دے رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے مداخلت کی غلطی سے مصری کو قتل کر دیا۔ بدلہ لینے کے خوف سے وہ مدین کی طرف بھاگ گئے، جہاں انہوں نے پناہ لی اور اپنی زندگی کا نیا باب شروع کیا۔ مدین میں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک نقطہ تبدیلی آیا۔ جب وہ کو طور پر بکریاں چرا رہے تھے تو انہوں نے ایک جلتی ہوئی جھاڑی دیکھی جو آگ سے جل نہیں رہی تھی۔ یہیں پر اللہ نے ان سے بات کی، انہیں مشن دیا کہ وہ مصر واپس جائیں اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرائیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دکھانے کے لیے کچھ نشانیاں دیں، جیسے کہ ان کا عصا جو سانپ میں بدل گیا اور ان کا ہاتھ جب کپڑے سے نکالا گیا تو سفید ہو گیا۔ مصر واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ جیسا کہ متوقع تھا، فرعون نے انکار کر دیا۔ موسیٰ کے اختیار اور طاقت پر سوال اٹھایا۔ اللہ کی نشانیوں کی نمائش میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا جو ایک سانپ میں بدل گیا اور اپنا چمکتا ہوا ہاتھ دکھایا۔ اہم فرعون کے جادوگر ان نشانیوں کو اپنے چالوں سے دوبارہ دکھانے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ بے چینی سے موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر نشانیاں دکھائیں، آخرکار ان کی الہی نوعیت کو ثابت کر دیا۔ جادوگر حقیقت کو پہچان کر سجدہ کر کے اللہ پر ایمان لے آئے، باوجود فرعون کے غصے کے۔ بنی اسرائیل کو آزادی کی طرف لے جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریائے نیل کے کنارے پہنچے، جہاں انہوں نے خود کو پھنسا ہوا پایا۔ اس موقع پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا سے دریا کو ماریں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ کے حکم سے دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بن گیا۔ جب فرعون اور اس کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور وہ بھی اسی راستے سے دریا میں داخل ہوئے تو اللہ کے حکم سے دریا کا پانی واپس آ گیا اور فرعون سمیت اس کی پوری فوج دریائے نیل میں غرق ہو گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے فرعون کی ظلم و ستم اور کفر کی سزا تھی۔ یہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین لمحات تھے، جو نہ صرف بنی اسرائیل کی آزادی کا باعث بنے بلکہ ان واقعات نے اللہ کی قدرت اور ان کے نبیوں کی حقانیت کو بھی ثابت کیا۔